السلام علیکم، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں تیمور الرحمان لال صاحب، جن کا چینل ہے تیمور لال، ان کی ایک ویڈیو انہوں نے بنائی ہے نقاب کے بارے میں، کہ اسلام کے ساتھ نقاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امپریشن دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے ویڈیو میں، تو اس ویڈیو میں ان کو جواب دیں گے۔ پہلے تو بات کرتے ہیں کہ پہلے سنا تھا کہ لنڈے کے سویٹر ہوتے ہیں، لنڈے کے جوتے ہوتے ہیں۔ ابھی جو مارکیٹ میں ہے نا، لنڈے کے دانشور بھی بہت زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ تو ان کو آج بھرپور جواب دیں گے، اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا انشاءاللہ، بڑے دلائل کے ساتھ۔ لیکن زیادہ مضبوط دلائل میں نہیں دوں گا، کیونکہ جس طرح کی جو ہے نا وہ آل فال ویڈیو انہوں نے بنائی ہے نا، اس سے کچھ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ باقی کوئی اتنی ان کی سیریس باتیں نہیں تھی جن کو اتنا ڈیٹیل میں جا کے سیریس لاجک کے ساتھ دلیل کے ساتھ جواب دیا جائے، کیونکہ دلیل کوئی بات ہو نا، کسی کی بات میں وزن ہو، دلائل ہوں، تو ان کی باتوں کو بندہ بڑا گہرائی میں اور بڑے لاجک کے ساتھ اور بڑی دلیلیں دے کے، یہ چھوٹی موٹی ایسی وہ ہوا والی نہیں، اڑتی اڑتی باتیں جو بندہ سنتا ہے اور ایسی آگے کر دیتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو ہم خیر اس طرح کی باتیں تو نہیں کریں گے، مضبوط باتیں کریں گے جو کہ کتابوں سے بھی مل سکیں گی، اور جن کا ہسٹری میں بھی آپ کو پتہ، آپ خود چیک کر سکیں گے۔ اور جو باتیں وہ تیمور الرحمان صاحب نے ویڈیو میں کی ہیں، وہ آپ ڈھونڈتے تھک جائیں گے، سوائے ان کے آپ کو کوئی نہیں ڈھونڈ کے دے سکتا، کیونکہ انہوں نے ہی کہیں سے لی ہیں، پتہ نہیں کن وہ سکرین شاٹ جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ لوگ آج کل 2-2.5 لاکھ لگا کر کتابیں لے لیتے ہیں اور پیچھے شیلف میں جو ہے نا وہ لگا لیتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے کہاں سے ہیں؟ جا کے انسائکلوپیڈیا سے، گوگل سے۔ کتابوں کو کھول کے نہیں پڑھتے، وہ صرف ویڈیو میں پیچھے دکھانے کے لیے لگائی ہوئی ہوتی ہیں کہ لوگ دیکھ کے جو ہے نا، اور سمجھتے بھی ہیں، جو ان کے نیچے کمنٹس وغیرہ میں نے پڑھے ہیں، کہ وہ ان کتابوں کو دیکھ کے امپریس بھی ہوتے ہیں کہ بڑے انٹلیکچوئل کوئی بات کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کے، اور اتنے ماہ ناز، کیا بات ہے، دانشور ماشاءاللہ۔ اور ان کو میرا پہلے تو چیلنج ہے کہ کسی بھی ٹاپکس پہ، کسی بھی موضوع پہ آپ بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر میں خود نہ کر سکا تو آپ کو آگے کسی سے کروا دیں گے، جو جو ہے نا آپ سے، آپ کے مقابلے کی نہیں بلکہ آپ سے کہیں، آپ کے استادوں سے آپ کی بات کروا دیں گے۔ لیکن میرے خیال میں آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو کسی بہت زیادہ پڑھے لکھے اور بڑے کسی جو ہے نا ریشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ کرنے کی، کیونکہ آپ کی ساری باتیں ہوا میں اڑتے تیر ہوتے ہیں، اور وہ تیر بھی جو کسی مطلب ہدف کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، ایسے ہی اوپر تیر چلانا جیسے ہے نا، کہ ایسے ہی بندہ اوپر تیر بادلوں میں چلاتا جائے کہ بادلوں کو چیرے گا، اسی طرح کی آپ کی باتیں ہوتی ہیں۔ باقی ان میں کوئی وزن، ہاں ان لوگوں کے لیے جو خاص آپ کی ذہنیت کے ہیں، ان کے لیے شاید وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور میں دیکھ کے حیران تھا کہ جو تعریفیں کر رہے تھے، اللہ معاف کرے کہ ان کا دماغ کہاں گیا ہے، گھاس کھانے گیا ہوا ہے۔ کہ ایک تو آپ کے ساری باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ ڈر ڈر کے باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے، آپ کھل کے بولا کریں۔ اور پہلے بھی آپ نے بڑی دفعہ جو ہے نا لوگوں سے کہا ہے کہ جی یہاں پہ یہ ہوتا ہے، بات کریں تو کوئی بات آپ جو ہے کسی کی توہین نہ کریں، کسی شخصیت کی، کسی کے مذہب کی توہین نہ کریں۔ باقی آپ باتیں کریں جس طرح کر رہے ہیں آپ، یہ ڈھیلی ڈھالے منہ بنا کے، اور نقاب کو آپ نے لپیٹ دیا کہ اس کا تو مذہب کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو جی وہ سیرین کوئی حکومت تھی، اور وہاں سے یہ جو ہے آزاد عورتیں صرف پہن سکتی تھیں، جو غلام تھیں ان کو اجازت ہی نہیں تھی۔ ابھی اس نقاب والی بات پہ آتے ہیں۔ نقاب سے پہلے میں لباس کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ انسانی لباس کی تاریخ کیا ہے، کہ انسان نے کب سے لباس پہننا شروع کیا، اور انسان نے کب یہ ضرورت محسوس کی کہ اس کو اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے۔ تو جو مسلمان ہیں، جو مسلمان جن کتابوں پہ بلیو رکھتے ہیں، سب سے جو اول کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیوائن گائیڈنس ہے ہمارے لیے، وہ قرآن پاک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بیان کیا ہے کہ جب آدم اور حوا جنت میں جو ہے نا وہ ان کے جسم سے لباس اتر گیا، انہوں نے وہ ایک خاص
پھل یا جو بھی چیز تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا انہوں نے کھا لیا، تو ان کے جسم سے جو خاص قسم کا جنتی لباس تھا وہ اتر گیا۔ تو وہ مطلب ایک دوسرے کو دیکھ کے جو ہے نا وہ مطلب ان کو شرم آ گئی، تو انہوں نے اپنے جسم کو پتوں کے ساتھ ڈھانپنے کی کوشش کی۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ لباس جو ہے نا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان اپنے سطر کو ڈھانپنا چاہتا ہے، اور یہ کتنا ڈھانپنا چاہتا ہے، کس طرح ڈھانپنا چاہتا ہے، یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان جو یہ ایولیوشن، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان کو مچھلی، پہلے مچھلی تھی، پھر بندر، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، تو ان کی باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اپنے انبیاء کے تھرو کہ میں نے آدم کو بنایا مٹی سے، تو انسان نے جیسے جیسے شعور کے ارتقائی مراحل کو عبور کیا اس کے لباس میں جدت آتی گئی۔ پہلے انسان شاید تھوڑا لباس پہنتے تھے، لیکن لباس ہمیشہ سے، جب سے انسان دنیا میں آیا اس نے اپنے آپ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کیا ہے۔ مطلب ایسا کوئی وقت نہیں آیا دنیا میں انسان کا کہ انسان کبھی ننگا رہا ہو۔ ہاں وہ بندروں والا کہہ سکتے ہیں آپ، جو کہ ہمارے بندر تو ننگے ہوتے ہیں، بندر بالکل ننگے ہوتے ہیں، اب بھی ننگے ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے نا جب سے دنیا میں آیا وہ اس کے لباس میں فرق رہا ہے کہ شروع میں وہ تھوڑا مختصر لباس پہنتا تھا، پھر آہستہ 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 ترقی کرتا کرتا اس کے لباس میں جدت آتی گئی۔ یہ 6000 سال کی تاریخ سے پہلے بھی آثار ملتے ہیں انسان کے لباس کے، کہ انسان 6000 سال پہلے سے بھی لباس پہنتا چلا آ رہا ہے، لیکن لباس کی مختلف نوعیت ہوتی تھی۔ مطلب اس طرح کا لباس نہیں تھا جس طرح کا آج لوگ پہنتے ہیں، ظاہری بات ہے تب اس طرح لباس میسر بھی نہیں تھا، اور انسان کا جو شعور تھا وہ اتنی ترقی پر بھی نہیں پہنچا تھا، وہ ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا۔ انسان جیسے جیسے سویلائزڈ ہوتا گیا اس نے اپنی کمیونٹی بنانا شروع کی، ایک سوسائٹی میں رہنا شروع کیا، ایسے ایسے انسان ترقی کرتا گیا۔ پہلے انسان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اور اکیلے بھی، مطلب جوڑے اور 2-4 گروپ اس طرح بھی رہتے تھے، لیکن انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کمیونٹی میں رہنا پسند کرتا ہے، تنہا نہیں رہ سکتا۔ مطلب انسان جہاں کہیں بھی ہوگا وہ اس کی کوشش ہوگی کہ میرے ساتھ آگے پیچھے 2-4 انسان ہوں، اکیلا انسان رہنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح انسان نے کمیونٹی بنانا شروع کی، اور جیسے جیسے وہ کمیونٹی میں آیا اس کے لباس نے، ہر چیز نے ترقی کی، کیونکہ جب انسان ایک کمیونٹی میں رہتا ہے تو بہت سے دماغ ایک ساتھ جب ملتے ہیں انسان کے تو وہ ترقی کرتے ہیں۔ مطلب انسان، شاید آپ دیکھیں گے ٹیکنالوجی یا کوئی چیز بھی کہ کسی ایک کے نام ہوگی کہ اس نے ایجاد کیا، لیکن آپ اس کی پوری ہسٹری، تاریخ پڑھیں گے تو اس کے پیچھے بڑی کنٹریبیوشن ہوگی۔ شاید اس نے کسی کو کچھ ایسا کرتے دیکھا ہو کہ یہ کیا کوئی اس طرح کا مطلب ہوتا ہے سین، اس سے اس نے اخذ کیا ہو کہ یہ ایسے ہو رہا ہے تو میں ایسے کروں۔ یہ انسان دوسرے سے سیکھ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے، لیکن انسان کو معلوم نہیں ہوتا، ایک لاشعوری طور پہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی وہ جو سیکھ ہے اس کو آگے نسل در نسل بھی منتقل کرتا ہے، اور انسان کی کچھ چیزیں جینز کے تھرو بھی آگے منتقل ہوتی ہیں۔ تو انسان ترقی کرتا گیا، لباس میں جدت آتی گئی۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں تیمور الرحمن صاحب، سیریا کا جو 1200 سال پہلے کے کتنا بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، حضرت یعقوب، اسحاق، یوسف، بہت سے انبیاء گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور بہت سے جو ہے نا وہ نبی گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے گائیڈنس بھیجتا رہا ہے، اور تب بھی لباس خاص قسم کا پہنا جاتا تھا، شاید اس طرح کا نہیں تھا جس طرح آپ پہنتے ہیں مسلمان، لیکن تب بھی ایک پراپر لباس تھا جس میں جسم نظر نہیں آتا تھا، فیس کا پردہ شاید نہیں تھا، اس طرح نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں فیس کا، چہرے کا پردہ شاید اس طرح نہیں تھا، لیکن یہ جو باقی لباس ہے یہ ملتا ہے کہ پراپر لباس تھا خواتین کا، اور بالکل جو ہے نا کورڈ جسم ہوتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طرح کورڈ جسم ہوتا تھا عورتوں کا، برہنہ، یہ نیم برہنہ، یہ لباس نہیں تھا، کچھ جگہوں پہ تھا شاید، لیکن زیادہ تر لباس پورا لباس ہوتا تھا۔ اب بات آتی ہے کہ
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح غلام عورتوں کو جو ہے وہ نقاب نہیں پہن سکتی تھیں اور جو آزاد عورتیں تھیں وہ نقاب پہن سکتی تھیں، یہ کسی حد تک تھوڑی سی بات ان کی مان بھی سکتے ہیں آپ، لیکن انہی کی بات سے میں ایک بات نکلتی ہے وہ کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جو عورتیں آج کل بالکل وہ اپنے آپ کو برہنہ کرنا چاہ رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا چاہ رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت یہ ٹھیک تھا، اگر تھا تو آپ کے بقول کہ جو کونکوبائنس تھیں یا جو بھی سلیو گرلز تھیں وہ نہیں پہن سکتی تھی نقاب، کیا یہ ٹھیک تھا؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں تھا، ان کو بھی رائٹ ہونا چاہیے تھا۔ اور جو آزاد عورتیں تھیں ان کا وہ لباس تھا پراپر نقاب وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی بھی صحیح خواتین ہیں معزز، وہ معزز لوگوں کا لباس چلا آ رہا ہے شروع سے۔ اس چیز سے تھوڑا سا آپ سوچیں کہ یہ اس کو کیوں اس وقت اس طرح معزز لوگوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ آخر لباس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ لباس انسان کے پردے اور زینت کے لیے ہے، مطلب اس سے پردہ بھی ہے اور زینت بھی ہے، انسان اپنے ستر کو بھی چھپاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کا جو ستر ہے مرد کا، وہ ناف سے گھٹنوں تک بتایا کہ کم از کم مطلب مرد کو اتنا کور ہونا چاہیے، یہ کم از کم ہے، ویسے تو پراپر لباس پہننا چاہیے لیکن کم از کم اتنا۔ لیکن عورت کا جو کم از کم ستر ہے وہ سر سے لے کر اس کے پاؤں تک ہے، ہاتھ ننگے ہو سکتے ہیں، پاؤں ہو سکتے ہیں مطلب جوتوں میں، باقی سارا جسم کور ہونا چاہیے۔ پھر پردے کا کہا گیا کہ گھونگھٹ نکال کے باہر نکلیں مسلمان عورتیں، تاکہ آپ کی پہچان ہو کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ تو یہ جو سلیو گرل اور یہ ہے، یہ اسلام میں بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل کر ہی نہیں سکتی، جو کوبائنز ہیں یا سلیو گرلز ہیں وہ بالکل پردہ ہی نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے، کر سکتی ہیں، لیکن ان کو آزادی ہے کہ اگر وہ نہ کرنا چاہیں وہ صرف جو ہے اپنا باقی لباس سے جسم ڈھانپ لیں، لیکن جو منہ چھپانا ہے وہ اگر نہ بھی چھپائیں تو جو غلام عورتیں ہیں، لونڈیاں، یہ جو بھی کہیں، ان کے لیے یہ جو ہے نا اسپیسیفک نہیں ہے پردہ، جس طرح باقی عورتوں پہ، مسلمان عورتوں پہ ایک قسم کا فرض ہے یہ کہ انہوں نے ہر صورت پردہ کرنا ہے اور اچھا پر لباس پہننا ہے، اس طرح کا لباس نہیں پہننا جس سے وہ نیم برہنہ ہوں یا لباس پہنے ہوئے بھی ان کے اعضاء واضح ہوں، تو اس طرح کا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم ان عورتوں کو بھی جو اس طرح کا لباس پہنتی ہیں ہم ان کو بھی برابر کی عزت دلوا کے رہیں گے۔ تو یہ ساتھ میں لگا رہا ہوں رینکنگ پوری جو ریپسٹ کنٹریز ہیں موسٹ، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے لگائی تھی، آج پھر اس میں لگا رہا ہوں میں۔ تو آپ پہلے ان عورتوں کو وہاں جا کے جو ہے نا برابری کے حقوق لے کے دیں، کیونکہ وہاں پہ جو ریپ ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ریپ ہونے والی جو عورتیں ہیں وہ اسی طرح کا لباس پہنتی ہیں جس طرح کا آپ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو پہننا چاہیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آنکھوں کی ہوس ہے نا وہ آگے آپ دیکھ سکیں، ہر عورت کو ننگا ادھننگا دیکھ سکیں، یہ آپ کی اپنی وش ہے جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ڈائریکٹلی آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دیکھنا اچھا لگتا ہے اس طرح عورتوں کو، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عورتوں کا رائٹ ہے۔ بڑے آپ جو ہے نا وہ گھٹیا لوگ ہیں، بڑی عجیب طریقے سے عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ خیر بنائیں، جنہوں نے بننا ہے بیوقوف بنتی رہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کسی کو روک تو نہیں سکتے، ہم صرف بتا ہی سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کہ ہماری سوسائٹیاں تو ابھی بہتر ہیں، آپ جا کے یورپ امریکہ میں دیکھیں کہ وہاں کے معاشرتی سسٹم کو کیا ہوا ہے، کس طرح تباہ ہو گیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس میں سے 60% خواتین مسلمان ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ سارا مطالعہ نہیں کرتی؟ آپ سے زیادہ وہ سمجھدار ہیں، کیونکہ ویسے بھی آپ میں گورا کمپلیکس ہے، تو گورے بڑے سوچ سمجھ کے پتہ ہے آپ کو فیصلہ لیتے ہیں، وہ سارا پڑھ کے سمجھ کے پھر مسلمان ہوتی ہیں، اور ٹھیک ٹھاک ہائی پروفائل والے لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، خواتین بھی۔ تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے لوگ عورتوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتے ہیں، کہ ان کو صرف ایک جو ہے نا ایز اے باڈی، جس طرح کوئی جس سے فائدہ اٹھانا ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے، وہ ہیومن ہے ہی نہیں، صرف اس کو دیکھنا ہے گندی نظروں سے اور اس کو گندا لباس پہننا ہے، بڑا آرٹیفیشل سا وہ معاشرہ ہے۔ تو انسان کا دیکھ کے نا اس میں سے کوئی روحانیت نام کی چیز نہیں ہے، بندہ پریشان، تبھی تو زیادہ ادھر سوسائڈ بھی ادھر زیادہ ہیں، ریپ بھی ادھر زیادہ ہیں، ہر چیز جو گندگی دنیا کی آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ ادھر ہے۔
تو پھر ہم کیسے یہاں پہ عورتوں کو اپنی کو اللہ معاف کرے کہ ننگا کروا دیں؟ آپ کروائیں، آپ ساریوں کو کپڑے جس طرح کے کہتے ہیں پہنیں، لیکن ہماری تمام خواتین سے، عورتوں سے گزارش ہے کہ اچھا لباس پہنیں۔ اچھے لباس میں عزت ہے، اچھے لباس میں حیا ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور اس سے آپ کی جو ہے نا وہ شیاطین سے دور، مطلب برائی کی طرف راغب بھی نہیں ہوتا انسان جب اس طرح کا لباس پہنتا ہے۔ جب وہ برا لباس پہنتا ہے تو برائی کی طرف خود ہی چلا جاتا ہے انسان۔ ظاہری بات ہے، اگر آپ، وہ کہتے ہیں نا، کیچڑ کے پاس سے گزریں تو چھینٹے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح ہی اگر اس طرح کا لباس پہنے تو پھر گندی نظروں کا بھی خطرہ ہوتا ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک میں یہ پردے کے لیے عورتوں کو ہی نہیں کہا کہ وہ اس طرح کا لباس پہنیں یا گھونگھٹ وہ چادر کر کے باہر نکلیں، بلکہ مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ نگاہیں اپنی نیچی رکھیں۔ اور ان کو میں بتاتا چلوں کہ تمام مذاہب میں جو ہے نا پردے کا کنسیپٹ ہے، کرسچین میں بھی ہے اور یہودیوں میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، بائبل میں موجود ہے اس کا کنسیپٹ حجاب کا۔ ہاں، کس طرح کا تھا یہ اب پراپر نہیں لکھا ہوا کہ یہاں سے ایسے بننا ہے، لیکن منہ چھپانے کا یا اس طرح کرنے کا موجود ہے، اور اسلام میں تو گھونگھٹ نکال کے نکلنے کا وہ نقاب ہی بنتا ہے، آپ قرآن پاک میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسلام کسی سے جو ہے نا چیزیں نہیں لیتا، اسلام کا ایک اپنا تشخص ہے، اور جو لوگوں نے لی بھی ہیں وہ اسلام سے لی ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ اور یہ ساری مورل ویلیوز جو ہیں وہ ڈائریکٹ انسانوں تک پہنچائی ہیں اپنے انبیاء کرام کے تھرو۔ تو یہ آپ نہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں کنسیپٹ، کسی مذہب کا ہی نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ غلط بیانی ہے، اور آپ کا یہ کیا کہتے ہیں وہ دوغلا پن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، مطلب یہ گھٹیا ترین بات ہے۔ آپ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں کھل کے، اور آپ کے منہ سے لگ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اندر سے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بولنا نہیں چاہ رہے لیکن پھر بھی بول رہے ہیں۔ شاید آپ کا ضمیر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، لیکن آپ ضمیر کو کہہ رہے ہیں جانے دو، جہاں اتنے پہلے جھوٹ بولے ہیں ایک جھوٹ اور صحیح۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔